السلام علیکم. نئی کال لے کر میں آپ کے ساتھ ہوں نومبر 2 کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ہم بیچ میں موجودہ جو ڈیولپمنٹ ہو، کیونکہ یہ لانگ ویکنڈ بن گیا ہے 12 ربیع الاول، اس کے بعد سیٹرڈے پھر سنڈے، تو اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے مجھے جو مارکیٹ کو امپیکٹ کر سکتی ہے یا مارکیٹ میں مثبت یا منفی رد عمل دکھا سکتی ہے تو میں کوشش کروں گا آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہو جاؤں. ویسے ٹیکنیکل کال میری پی ایس ایکس کے لیے KC 100 انڈیکس کے لیے 2 نومبر کی آپ کے ساتھ ہے. چلتے ہیں سب میں پہلے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. دیکھیے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ مارکیٹ پرفیکٹ بیئرش سچویشن میں ہے. آج کا سیشن ڈیزاسٹرس سیشن تھا. آج کے سیشن کو میں ڈیزاسٹرس سیشن ضرور کہہ رہا ہوں، مگر میں مارکیٹ کو کریش نہیں کہہ رہا. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں قطعی طور پہ ابھی یہ بات نہیں سمجھتا کہ مارکیٹ کریش ہو گئی ہے. کوئی مارکیٹ کریش نہیں ہوئی ہے. مارکیٹ میں جتنی گراوٹ آئی ہے یہ ایکسیپشن ہے، بے شک کافی خاصی گراوٹ ہے یہ، مگر ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم اس کو کریش سے ملانا شروع کر دیں. آج جو مارکیٹ کی ریکوری تھی لو سے، وہ بھی بڑی اہم تھی، کیونکہ یہ وہی ایریا ہے جو آپ کو جب مارکیٹ کا لو بنا تو آپ کو اپڈیٹ کیا گیا مڈ ڈے کال میں، سیکنڈ مڈ ڈے کال میں، کہ یہاں سے آپ بائنگ کیجئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 600 پوائنٹ مارکیٹ وہاں سے ریکور کرتی ہے. تو ایک امید کی کرن اس ایریا میں باقی ہے، اور بے شک اس ایریا کے بعد مارکیٹ کے پاس نیچے جانے کا روم بہت زیادہ ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ جو 39,473 اور 39,195 کے ایریا ہے، یہ پورا سپورٹنگ زون ہے. یہ پورا ایریا سپورٹنگ زون ہے. اور اگر میں پریسائسلی بات کروں تو 39,236 39,195 کو توڑنے کے بعد بیئرس کی ایگریشن ایک تو بڑھے گی، اور سب میں زیادہ جو نقصان ہوگا وہ یہ کہ مارکیٹ کو ریکور کرنے میں پھر بہت ٹائم لگے گا. اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ اگر 39,195 ٹوٹ گیا تو پھر مارکیٹ کی ریکوری میں بہت ٹائم لگے گا. ہم پھر فوری طور پہ ریکوری نہیں دیکھ پائیں گے. اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی بلز کی اچھی ایفرٹس کی بہت زیادہ امیدیں نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ تمام میجر انڈیکیٹر سیلنگ پریشر پہ پوائنٹ کرتے ہیں. جو منتھ کی کلوزنگ ہوئی ہے وہ بیئرش اور انڈیسائسو، بیئرش بھی ہے اور اس میں انڈیسیشن بھی ہے. ویکلی کلوزنگ پرفیکٹ بیئرش انگلف بتاتی ہے. ڈیلی چارٹ کو دیکھیں تو وہ پاور آف بیئرز بتاتا ہے. تو اوور آل سچویشن جو ہے وہ بیئرز کے انڈر کنٹرول ہے. تو لہٰذا بلز کی ہم کوئی ایفرٹ کی بات کرنا قبل از وقت ہوگا. مگر یہاں پر ہم ڈیڈ کیٹ باؤنس کی امید رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ کیٹ باؤنس ہمیں ملے اور جو مارکیٹ اوپر جائے. اور تو اگر مارکیٹ 40,009 کے اوپر رک جائے تو پھر کچھ امید کی کرن پیدا ہوگی. ڈیڈ کیٹ باؤنس ایک دن میں کنفرم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہماری احتیاط اور رسک مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ جب تک ہمیں کنفرم سگنل نہیں ملے گا ہم اس موو کو ڈیڈ کیٹ باؤنس سمجھتے رہیں گے. تو ابھی نئے سیشن میں اگر کوئی ایفرٹ ہوتی ہے تو وہ اس صورت میں کہ مارکیٹ 40,009 کے اوپر سروائیو کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی، 39,915 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پہلے تو ڈپریس ہوگی، پھر آپ ایگریشن دیکھیں گے 39,732 کے نیچے. موجودہ صورتحال میں اور اس وقت جو مارکیٹ ہے اس میں ہمارے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ یقینی طور پہ شارٹ آن اسٹرینگتھ یا شارٹ ہے. شارٹ آن اسٹرینگتھ تو صورت میں کہ اگر مارکیٹ آپ کو اوپر کا کچھ
موو دکھائے تو آپ شارٹ آن اسٹرینتھ کر سکیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے آج جن کو دوران مارکیٹ ڈپ پر بائی کرنے کو کہا تھا وہ اپنی پوزیشنز کو آف لوڈ کرنا چاہیں اور کرنا چاہیے ان کو ایگزاسشن میں, تو وہ بھی ایک اچھا عمل ہوگا. تو ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت بلز کے نقطۂ نظر سے قطعی نہیں ہو سکتی. ہم شارٹ کریں گے یا شارٹ آن اسٹرینتھ کریں گے, اور جس طرح میں نے کہا کہ جو پوزیشن ہم نے لی ہیں ہم اس کو آف لوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مارکیٹ اس وقت اٹریکٹ کرتی ہے میڈیم ٹو لانگ ٹرم ٹریڈرز کو, کیونکہ بہت سارے اسکرپٹ ایسے ہیں, کیونکہ رزلٹ سیزن ہمارا خراب نہیں ہے, قطعی طور پہ خراب نہیں ہے. موجودہ صورتحال میں کووڈ اور دوسرے مسائل, انٹرنل سیکیورٹی, پولیٹیکل پرابلمز, اکانومی کے ایشوز, ان تمام معاملات کے باوجود ہمارا رزلٹ سیزن بہت اچھا رہا. تو لہٰذا مارکیٹ میں مایوسی کی کیفیت قطعی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ایک ضرور بات ہے کہ مارکیٹ اپنے اس میجر لیول کو توڑ کے نیچے آئی ہے, اور میں اس کو اتنا زیادہ سیریسلی اس لیے بھی نہیں لے سکتا کیونکہ ہماری جو کالز تھیں اس کے حساب سے ہم اس میں باہر نکلے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو ریپ اپ ویڈیو میں بتایا کہ میں اس کو ٹاپ پہ نکلنا سمجھتا ہوں جو 41,585 پہ نکلا. تو اور آج بھی اگر کوئی 41,033 پہ نکلا تو بھی بہت اچھا نکلا, تو وہ بھی اس کی بھی ایگزٹ بڑی اچھی تھی. تو اس لیے مجھے کوئی مارکیٹ میں بہت زیادہ پرابلم ایسی نظر نہیں آتی, بلکہ میں تو اس کو بائنگ پیراڈائز سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ وہ اپرچونٹی دے رہی ہے کہ وہ اسٹاک جن کے رزلٹ اچھے آئے ہیں, وہ اسٹاک جو اچھے اٹریکٹیو لیولز پہ آ رہے ہیں, اپنی اسٹرانگر سپورٹس پہ آ رہے ہیں, ہم ان کو ٹارگٹ کریں. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ کی مندی کے رجحان کو سمجھتے ہوئے ہم بائی ایک جگہ کرنے کے بجائے اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی کو استعمال کریں. اور آپ کو میں یہ بات واضح طور پہ بتا دوں کہ مارکیٹ جب ریکور کرے گی تو کچھ اسٹاک ایسے ہوں گے جو آپ کو 3 سے 5 دن کے اندر وہ ریکوری دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو. جتنے اچھی سلیکشن آپ کی ہوگی انشاءاللہ اتنا اچھا آپ ریٹرن لیں گے. تو اٹ از اے بائنگ پیراڈائز رائٹ ناؤ. اگر آپ اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکتے ہیں, ایموشن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, تو آپ اس مارکیٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے بائنگ کریں. مارکیٹ اگر کل منڈے کو اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے آتی ہے تو آپ کے پاس پوزیشن ہو کہ آپ اپنی پوزیشنز آف لوڈ کریں اور نیچے بائی بیک کریں. اور جو بائی بیک ہوگی بیئرز کے پریشر کو دیکھتے ہوئے کی جائے گی. جیسا کہ آج مجھے کئی ممبرز نے یہ بات کہی کہ ہم نے پورا مال نہیں بائی کیا. بہت سمجھداری کی. جب پریشر میں مارکیٹ بند ہو رہی ہے تو پورا مال لینا کوئی عقل مندی نہیں تھی. یہ عقل مندی تو انہوں نے کر لی کہ انہوں نے صحیح جگہ پہ بیچ دیا اور تھوڑا سا مال انہوں نے لے لیا اور باقی انہوں نے لیکوڈیٹی ہاتھ میں رکھی ہے. کیونکہ جب مارکیٹ نیچے گرتی ہے تو جو لوگ پورٹ فولیو لے کے بیٹھے رہتے ہیں سب میں بری کنڈیشن ان کی ہوتی ہے. نہ وہ اپنا لاس بک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, نہ ہی خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں وہ بروکر کا ایکسپوجر استعمال کرتے ہیں اور وہ ایکسپوجر ان کے بقایا پورٹ فولیو کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو خدارہ اوور ایکسپوجر مت ہو. موجودہ صورتحال میں اپنی پوزیشن کو ایکسپوجر کے اندر رکھیے, اوپن پوزیشنز پہ مت جائیے. کوشش یہ کیجیے جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اس میں اپنی ٹریڈنگ کو پلان کریں, اس میں اپنی اسپلٹ بائنگ کو پلان کریں تاکہ آپ آرام سے اور سکون سے رہ سکیں. آپ رات کو سوئیں تو آپ سکون سے سو سکیں. اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف جس میں اسکرپ پہ ڈسکشن ہے. سب میں پہلے کریسنٹ اسٹیل ہے CSAP. بڑی فارچونیٹلی یہ تینوں اسٹاک 29 تاریخ کی کال میں ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ گئے ہوئے تھے جس دن مارکیٹ ٹوٹی ہے. یعنی کہ آج جو مارکیٹ ٹوٹی ہے
آج کی کال میں یہ تینوں اسٹاک ہم نے آلریڈی دیے ہوئے تھے. وہی اسٹاک میں ریفریش کر رہا ہوں, اس کو جو ٹیکنیکل چینجز آئی ہیں اس کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں. ہم نے اس کال کو, اس اسٹاک کو آلریڈی انکریج کیا ہوا تھا کہ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم بائر جو ہے 71.10 اور 70.25 کے اوپر یا اراؤنڈ اس کی بائنگ کریں. اب ایک سچویشن میں تبدیلی یہ آ گئی کہ مارکیٹ 1200-1300 پوائنٹ نیچے بند ہو گئی, تو ہماری سمجھداری یہ ہے کہ ہم اس تیاری کریں کہ ہو سکتا ہے اگر اس لیول کو توڑ دے تو پھر کیا ہو. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ 70-25 توڑ سکے گا, خدا نخواستہ اگر ایسا ہی پریشر آیا پھر تو ٹوٹ جائے گا, مگر اگر تھوڑا بہت پریشر ہوگا تو وہ اس سپورٹ کو یہ اسٹاک آنر کرے گا. اگر یہ سپورٹ ٹوٹ جائے تو میرے پاس لیکویڈیٹی ہو کہ میں اس کو نیچے مزید بائی کر سکوں, اور بائی کر کے پھر میں اس کو ہولڈ کروں گا. یہ ہماری اسٹرانگ پک میں ہے, اور یہ اسٹاک جو ہے میڈیم اینڈ لانگ ٹرم بائرس کے لیے ہے. آپ کو نیچے ہر کال کے ساتھ اس کے لیولز دیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لیولز آپ کو دو صورتوں میں بہت کام آتے ہیں, نمبر 1 انٹری کے لیے اور نمبر 2 ایگزٹ کے لیے. ہم اس سے یہ بھی کام لیتے ہیں کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں بھی استعمال کرتے ہیں, اور جس طرح ابھی اسپلٹ بائنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم ان لیولز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے 70-25 اگر ٹوٹے گا تو ہم 67-65 کی طرف سے اوپر اپنی بائنگ, دوسری بائنگ کی کوشش کریں گے. اس کے بعد دوسرا اسٹاک ہے ٹرائی پیک فلمز. یہ جو اسٹاک ہے یہ بھی 29 اکتوبر میں موجود تھا, اور اس میں بھی ہمارا وہی اسٹانس ہے. ہم نے اس کی ایک بائی کروا دی 161.90 کے اوپر, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر 161.90 ٹوٹے تو آرام سے پیشنس کے ساتھ اس کی دوسری بائنگ کیجیے. اسپلٹ بائنگ کریں گے ہم, اور ہم پھر آرام سے رک جائیں گے. یہ اسٹاک اتنا زبردست اسٹاک ہے, خاص طور پہ جولائی سے ہم نے اس میں انٹری لی ہے, اور ہم اس میں سے یہ ہماری تیسری رائڈ ہے. اس میں ہم 2 رائڈیں اس میں لے چکے ہیں جولائی سے لے کے اب تک. یہ ہماری تیسری رائڈ ہوگی انشاءاللہ. تو اگر ہم توجہ دے رہے ہوں تو اندازہ کیجئے کہ جولائی 14 کے بعد ہم نے اس کی بائنگ کی تھی, تو اگست, سپٹمبر, اکتوبر, ابھی نومبر شروع ہو رہا ہے, تو تقریباً 4 مہینے میں اگر تیسری رائڈ میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ کیا ہوگا. امیجن کیجئے. جو لوگ ہماری ڈیلی کال دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ میرا واٹس ایپ گروپ ممبر, دے آر اویئر آف دا سچویشن, ان کو ٹرائی پیک فلم کا بالکل اچھی طرح پتہ ہے. یہ اسٹاک بہت زیادہ نیچے جانے کے موڈ میں نہیں نظر آتا. تو بہرحال اپنی جو انٹریز ہیں ان کو اسپلٹ بائنگ پہ ٹارگٹ کریں اور ہولڈ کریں. یہ ہمارا اسٹرانگ پک ہے, اور یہ بھی میڈیم اینڈ لانگ ٹرم بائرس کے لیے. اس کے بعد GGL, اس میں بھی ہم, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ممبرس کو زیادہ پتہ ہوگا, اس میں بھی ہم 3 رائڈیں لے چکے ہیں, اور اب ہم چوتھی لے رہے ہیں میرے خیال میں, یا تیسری لے رہے ہیں. مجھے تھوڑا یاد نہیں ہے, میرا خیال ہے تیسری تو کنفرم ہے, مگر مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ چوتھی رائڈ ہے. اس اسٹاک کو بھی ہم نے 29 کو اپڈیٹ کیا تھا. ہم اس اسٹاک میں ایگزٹ ہوئے ہیں 28 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو 1660 1685 کے پاس. یہ کال آپ لوگوں سے شاید شیئر بھی کی گئی تھی فیس بک کے پیج پہ کہ اس ایریے میں ریٹ ہٹنگ ایریا ہے, اور یہاں پر ہم یہاں سے نکل گئے. سنس دین یہ اسٹاک نیچے آ رہا ہے, اور ہم اس تیاری میں تھے کہ جب بیئرز میں ایگزاسشن آئے گی تو ہم اس کی بائنگ شروع کریں گے. تو جناب اس کی بائنگ بیک شروع کرنی چاہیے, اور یہاں بھی بائی کر سکتے ہیں 13-15 کے اراؤنڈ, اور 1270 کے اوپر بھی بائی کر سکتے ہیں, اور 1150 آپ کی شاید آخری بائی ہو, اور مجھے 1150 نظر نہیں آتا. اگر مارکیٹ میں کوئی پریشر آیا تو شارپ لو بنے تو شاید 1150 مل جائے, ورنہ 1150 مجھے نظر نہیں آتا. ایسے صورت میں اگر آپ اسپلٹ بائنگ کر رہے ہیں اور مارکیٹ کی یہ کنڈیشن ہے,
آج ایک ممبر نے مجھے یہ بات کہی، آج نہیں کل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 28 تاریخ کو انہوں نے ایک شارٹ کیا تھا اور انہوں نے ایک غلط اسٹاک میں شارٹ کر لیا. بے شک اس اسٹاک کو ہم نے بائی آن ڈپ کہا تھا، مگر انہوں نے اس میں شارٹ کر لیا. تو میں نے ان کو ایک بڑا سادہ سا مشورہ دیا کہ کیونکہ مارکیٹ اس وقت چل رہی تھی، اس میں 100-150 پوائنٹ کی گراوٹ کی پاسبلٹی تھی. میں نے ان سے کہا کہ صرف اور صرف لمٹ لگا دیں اپنے شارٹ کی. اگر لمٹ نہیں لگائیں گے تو آپ اپنا شارٹ کور نہیں کر پائیں گے. انہوں نے لمٹ لگائی، نہ صرف ان کا شارٹ کور ہوا، وہ بہت اچھے پروفٹ میں نکل گئے. اور خاص بات یہ ہے کہ شارٹ کور ہونے کے بعد جب مارکیٹ بند ہوئی تو وہ اسٹاک پھر اوپر بند ہوا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایسی مارکیٹوں میں جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اپنی انٹریز کو ٹارگٹ کر لیں، اس کو لمٹ کر لیں. شارپ لو کو آپ ہر وقت اسکرین پہ نہیں ہوتے، اور آپ کے ڈیسیشن لینے تک، آپ کے بائی کرنے تک وہ ریٹ جا چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو اسپلٹ بائنگ کرتے ہیں، ٹریڈنگ پلان کاغذ پہ بنائیں مارکیٹ سے پہلے کہ یہ میرا ٹریڈنگ پلان ہے، میں اس طرح اس میں جاؤں گا، اور اس کے بعد اس کو اس حساب سے لمٹ کر دیں. جو سپورٹ لیول پہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ بائی لگائیں گے. لیٹ سپوز اگر آپ کو 13-15 والا لیول استعمال کرنا ہے تو آپ 13-15 پہ بائی نہیں لگائیں گے، آپ 13-25 پہ بائی لگائیں گے. ٹالرنس دیں گے آپ، ٹھیک ہے، 13-25 پہ بائی کریں، 13-20 پہ کریں، ایکیوریٹلی 13-15 پہ آپ بائی نہیں لگائیں گے. خیر بہرحال یہ ٹوٹل صورتحال تھی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو مارکیٹ اپنے پریشر کو کم کرے گی اور ریکور کرے گی. جو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں جو صورتحال میں نے بتائی ہے وہی میرا اسٹانس ہے. بے شک مندی کا رجحان ہے مارکیٹ میں تو مندی رہے گی، اور ہم اپنے لیولز کو فالو کریں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مارکیٹ اگر نیچے جائے گی تو ہماری اسٹریٹجیز اس حساب سے ہوں گی، اور اگر مارکیٹ اوپر جائے گی تو ہماری اسٹریٹجیز اس حساب سے ہوں گی. موو ود دا ٹرینڈ، ٹرینڈ کو فرینڈ بنائیے. بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے اور آپ کو خوش و خرم رکھے، کامیاب ٹریڈ کرنے کا موقع دے، کامیابی دے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.